بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما على حبیبک خیر الخلق كلهم. معزز حاضرین، محترم سامعین، گزشتہ جمعہ کو میں نے اسی آیت کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو بنیادی چیزیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ دنیا کے معاملے اپنے سے نیچے کو دیکھے، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھے. دنیا کے معاملے میں جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. ظاہر ہے اگر اوپر والے کو آپ دیکھیں گے تو احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کو شکر کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا. ظاہر ہے ٹھنڈک کا زمانہ ہے، اس زمانے میں دنیا میں ایک سے ایک لوگ ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں گے کہ جن کے پاس کوئی عمدہ لباس نہیں، ظاہر ہے آپ کے پاس اللہ نے لباس کیا ہے عمدہ، نیچے والے کو دیکھ کر آپ شکر کریں کہ اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس ٹھنڈک کے موسم میں بہترین لباس کیا ہے، پائجامہ کرتا بھی ہے، صدری بھی ہے، جاکٹ بھی ہے، چادر بھی ہے. اور بعض ایسے بھی بنتے ہیں جن کے پاس صرف کرتا پائجامہ ہے یا معمولی سی چادر ہے، تو آپ یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسری بات کہ آدمی جب اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا وہی صدیق اکبر بنا ہے. ظاہر ہے جو اپنے حقیقت کو یاد رکھا ہے وہی ہمارے فاروق بنا ہے. جس نے اپنی حقیقت کو نہیں یاد رکھا فرعون بن گیا، نمرود بن گیا. اپنے حقیقت کو یاد رکھنا ضروری ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ تم شوق سے کالج میں پھرو، پارک میں پھولو، جائز ہے جہادوں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، مگر پر ایک بات بندے مسکین کا رکھنا یاد، پر ایک بات بندے مسکین کا رکھنا یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جب اپنی حقیقت کو نہیں بھولو گے انشاءاللہ تعالی شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. قرآن فرماتا ہے واشکری، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. آپ خود جانتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، آپ نے ضرور سنا ہوگا محمود عیاض. ظاہر ہے غلام، ایک آقا، ایک بادشاہ، ایک وزیر. اب محمود کو حضرت عیاض سے بڑی محبت تھا، بڑا پیار تھا. عیاض کو بہت قرب حاصل تھا حضرت محمود کی بارگاہ میں. ظاہر ہے اور بھی بدلا بادشاہ. اب اس تعلق کو، پیار کو، محبت کو دیکھ کر دوسروں کے اندر حسد پیدا، خلش پیدا. اور ہوتا ہے ایسا جیسے ایک پیر کے دیکھیں کہ آپ مریدین ہیں اور کئی
توحید ہے، ظاہر ہے کوئی ایک بات کو بہت چاہتا ہے، دوسرے کو کم چاہتا ہے، تو آپس میں کچھ قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ باپ ہے، باپ کے چند بیٹے ہیں، سب سے ایک سا محبت نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے کسی سے زیادہ محبت ہے، تو آپس میں کچھ قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت محمود کے بہت سے وزراء تھے، ان میں سے حضرت ایاز بھی تھے۔ حضرت ایاز سے بڑی محبت حضرت محمود کو دوسرے وزراء کو حسد پیدا ہوا اور شکایت کیا کہ حضور آپ تو ایاز کو بہت مانتے ہیں، ایاز سے بڑا پیار کرتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے ایاز تو بہت بڑا ہاتھ مارنا چاہتے ہیں، بہت بڑی خیانت کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا کہ وہ رات میں جب آپ کی خدمت سے فارغ ہوتے ہیں تو شاہی تہخانہ کے اندر چلے جاتے ہیں، گھنٹوں گزارتے ہیں، وہ گھنٹوں گزارتے ہیں شاہی تہخانہ کے اندر جا کر، اور ان کی نیت میں کچھ فساد معلوم ہوتا ہے، بڑا ہاتھ ماننا۔ حضرت محمود نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب ایاز شاہی تہخانہ کے اندر جائیں تو مجھ کو بتانا۔ دوسرے ہی دن حضرت ایاز گئے شاہی تہخانہ کے اندر۔ وزراء نے حضرت محمود سے کہا حضرت ایاز گئے شاہی تہخانہ کے اندر، چلیے چلیے دیکھیے۔ گئے سب کو لے کر، جب گئے وہاں کیا دیکھا؟ شاہی تہخانہ میں حضرت ایاز ہیں اور بیٹھے ہوئے ایک صندوق ہے، بس۔ حضرت محمود نے کہا کیا ہے؟ یہ تو بالکل تنہائی ہے، ایک صندوق ہے۔ کہا حضرت آپ نہیں جانتے ہیں، اس صندوق کو کھولوائیے آپ، اسی صندوق میں بہت کچھ ہے جس کو ہم لینا چاہتے ہیں۔ کہا کھولنے کے لیے؟ کہا کہ ٹھیک ہے کھولتا ہوں۔ جب کہا کھولتا ہوں تو وزراء نے کہا حضرت دیکھیے کھول نہیں رہے ہیں، کہہ رہا ہے کھولتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ پھر دوبارہ جب کہا کہ آپ کھولو، اب وہ سوچ رہے تھے کہ میری حقیقت ظاہر ہے، اپنی حقیقت کو چھپایا تھا ایاز نے اسی صندوق میں، سوچا کہ میری حقیقت ظاہر ہو جائے گی، اس لیے دیر کر رہے تھے۔ جب پھر حضرت محمود نے کہا کھولو، دیر کیا ہے؟ جب کھولا تو جانے کے میرے کلاس میں ایک کرتا نکلا پوشیدہ، ایک لنگی تھی، ایک ٹوپی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، یہ تینوں کپڑے تھے۔ حضرت محمود نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ وزراء تو شرما گئے دیکھ کر کے کہ کچھ نہیں ہے یہاں، مگر حضرت محمود نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ کیا میں بتاؤں؟ یہ میری حقیقت ہے، میری حقیقت ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جب میں آپ کی خدمت سے فارغ ہو جاتا ہوں تو رات کی تنہائی میں جو میں یہاں گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزارتا ہوں، اسی تہبند کو پہن لیتا ہوں، اسی کرتے کو پہن لیتا ہوں، اسی ٹوپی کو پہن کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے رب، ایاز کی تو یہی حقیقت تھی کہ میں اسی کپڑے میں رہتا تھا، پرانی ٹوپی میں، پرانے تہبند میں، پرانے کرتے میں رہتا تھا۔ یہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ایک بادشاہ کا وزیر بنا دیا مجھ کو، اور جب وزیر بنا دیا تو اچھے کپڑے مجھ کو مل گئے، اچھے کھانے مجھ کو مل گئے، اچھی نعمتیں مل گئی، تو میں نے اپنی حقیقت کو بھولا نہیں، بلکہ رب میں نے ان کپڑوں کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد رات کی تنہائی میں اس کو پہن کر میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب حضرت محمود کو یہ بتایا کہ یہ میری حقیقت تھی اور اس حقیقت کو میں نے رکھا ہے اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایاز کی حقیقت تھی، پر اللہ نے نوازا، ایک بادشاہ کا ملازم بنا دیا، ایک بادشاہ کا وزیر بنا دیا، تو میں اپنی حقیقت کو بھولا نہیں۔ جب یہ کہا تو حضرت محمود کی آنکھوں میں آنسو آ ایاز تو اپنی حقیقت کو نہیں بھولا؟ میں بھول گیا، میں رب کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا ہوں۔ وہ نعمت، وہ آسائش، وہ آرام رب نے مجھ کو دیا، مگر میں اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ تو اپنی حقیقت کو یاد رکھے ہوا ہے۔ معلوم کیا ہوگا؟ جب آدمی اپنی حقیقت کو یاد رکھتا ہے
بلکہ بادشاہ کے وزیر رہے، طرح طرح کی نعمتیں ملتی ہیں، کھاتے رہے، مگر رات کی تنہائی میں اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کرتا ہے رسولی ولا تکفروا، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور نعمتوں کی ناشکری کرو۔ قرآن آئے گا۔ اب اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ بے شمار، بے شمار ہیں۔ اگر کوئی مفلس ہے تو وہ نہ سمجھے کہ اللہ کی نعمت اس کو نہیں ملی۔ اس کی مفلسی کا علاج کیا ہے؟ کوئی مفلس ہے، اگر یہ سوچتا ہے کہ میں مفلس ہوں، اس کی مفلسی کا علاج کیا ہے؟ نعمت سے وہ خالی نہیں ہے۔ آنکھ کو دیکھ لے، آنکھ کو دیکھ لے، کوئی مفلس ہے اور اس کو آپ 10-20 ہزار نہیں 2 لاکھ روپے دیں گے تو آپ کو دے دے گا اپنی آنکھ؟ نہیں، 1-2 لاکھ روپے میں بھی اپنی آنکھ نہیں دے گا۔ ظاہر سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی نعمت سے وہ بھی خالی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی مفلس ہے تو اس کی مفلسی کا یہی علاج ہے کہ اپنی آنکھ کو دیکھے، اپنے ہاتھ کو دیکھے، اپنے پاؤں کو دیکھے۔ ظاہر سے تندرستی دیا اللہ نے، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، آنکھ دیا، کان دیا، سب اللہ کی نعمت۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں۔ اب نعمت کا شکریہ کیا ہے، ناشکری کیا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ کی نعمتیں بہت۔ اب اگر اللہ کی نعمت کو اگر آپ اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، کام میں لاتے ہیں، تو یہی ہے شکریہ۔ اور اللہ کی نعمت دیا اللہ نے آپ کو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق اگر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں، کام میں نہیں لاتے ہیں، تو یہی ناشکری۔ اب اس کی مثالیں بہت، جو چند مثال آپ کو میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے سمجھانے کے کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ کیا ہے۔ اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہی شکریہ ہے۔ اور مرضی کے خلاف استعمال کرنا، یہ ناشکری۔ اللہ نے آپ کو مان دیا، میں نے بتایا، بہت بڑی نعمت۔ اس نعمت کو اگر صنعت الہی کے عجائب کو دیکھنے میں استعمال کرتے ہیں تو یہی شکریہ ہے۔ کیوں کہ جب صنعت الہی کے عجائبات کو آپ دیکھیں گے، اللہ کی بزرگی کا علم ہوگا، اللہ کی برتری کا علم ہوگا، اللہ کی بلندی کا علم ہوگا۔ کب؟ جب آپ ان آنکھوں سے اللہ کی صنعت کے عجائبات کو دیکھیں، یہ شکریہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن کو آنکھ سے دیکھیں، نعمت کا شکریہ۔ اگر آپ حدیث کو آنکھ سے دیکھیں، نعمت کا شکریہ۔ اسی طرح اگر آپ انہی آنکھوں کو، کعبہ کو دیکھیں، انہی آنکھوں سے مسجد کو دیکھیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھیں، تو یہی اللہ کی نعمت کا کیا ہے؟ شکریہ۔ اور اگر آپ اس آنکھ سے نامحرم کو دیکھتے ہیں، جس کو آپ کو دیکھنا جائز نہیں ہے، نامحرم کو دیکھتے ہیں، تو یہی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ آپ نے نامحرم کو دیکھا، اللہ کی مرضی کے، اللہ کے فرمان کے خلاف آپ نے کام کیا، یہی کیا ہے؟ شکریہ۔ اور اگر آپ نے نامحرم کو دیکھا اس آنکھ سے، تو ایک نعمت کا نہیں، اور بھی نعمت کی ناشکری۔ ظاہر آپ آنکھ سے جو دیکھتے ہیں کسی چیز کو اپنی آنکھ سے، تو اگر سورج نہ نکلے، اندھیرے ہمیشہ رہے، تو آپ صحیح طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اچھے طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں، صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور اس میں مدد آپ کو کس کی ملی؟ سورج کی روشنی کی ملی۔ تو سورج کی روشنی کی ملی تو ظاہر مدد، تو اللہ کی نعمت یہ کیا ہے؟ سورج بھی ہے۔ تو اگر آپ نے نامحرم کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمت کی ناشکری اس طرح بھی کی، ایک تو نامحرم کو دیکھا، دوسرے آپ نے اللہ کی جو نعمت ہے سورج، اس کی بھی ناشکری۔
اسی طرح آپ دیکھ لیجیے، آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، دونوں ہاتھ اللہ کی نعمت، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا، اس ہاتھ سے بہت کام کرتے ہیں آپ، اور بہت کام کرنے کے لیے دیا، مگر ایک کام یہ ہے آپ کا، اسی ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں، اسی ہاتھ سے آپ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ ہاتھ سے کھائے اور ہاتھ سے طہارت حاصل کیا، یہ اللہ کی نعمت کی کیا ہوئی؟ کا شکریہ ہے۔ اور اگر آپ نے ان ہاتھوں کو معصیت میں استعمال کیا، گناہ کے کاموں میں استعمال کیا، رشوت لیا اس ہاتھ سے، ظالم کے آپ نے ہاتھ سے مدد کر دیا، ظاہر ہے اللہ کی معصیت میں آپ نے اس ہاتھ کو استعمال کیا کہ اللہ کے نعمت کی ناشکری۔ اور اگر آپ نے مظلوم کی مدد کر دیا اسی سے، اور ہاتھ سے آپ نے کھانا کھا لیا، طہارت حاصل کر لیا، یہی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ شکریہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ نے داہنے ہاتھ سے استنجا کیا، طہارت، اور بائیں ہاتھ سے قرآن کو چھو لیا، یہ ناشکری ہے، ناشکری ہے۔ آپ کو کس ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے؟ یہ دائنے سے۔ کپڑا کس ہاتھ میں پہلے پہننا چاہیے؟ دائنے۔ مسجد میں پہلے کون قدم رکھنا چاہیے؟ دائنا۔ کرتے ہیں آپ؟ سنتے ہیں بس، کرتے نہیں، ماشاءاللہ کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق۔ تو دائنے ہاتھ سے آپ نے کیا کیا؟ کہا استنجا کیا، پاکی حاصل کیا، بائیں میں قرآن کو آپ نے لے لیا، یہ ناشکری ہے، شکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل کے خلاف چیز ہے، عدل کے خلاف ہے، عدل اللہ کو پسند ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے، ہماری شریعت بھی کہتی ہے اور عقل کی بات بھی ہے، عدل یہ ہے کہ شریف کے لیے شریف استعمال کیا جائے، حقیر کے لیے حقیر استعمال۔ یاد رکھیں، شریف کے لیے شریف استعمال کیا جائے، حقیر کے لیے حقیر استعمال کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہاتھ داہنا جو ہے تو داہنا ہاتھ کا ہے شریف، اس کے مقابلے میں بائیں ہاتھ کا ہے حقیر، تو آپ شریف کے لیے شریف استعمال کیجئے، یعنی قرآن مقدس کو آپ پکڑیے، اس سے داہنے ہاتھ سے پکڑیے، اور داہنا اگر آپ کو کرنا ہے، باقی حاصل کرنی ہے تو بائیں ہاتھ سے کیجئے۔ تو آپ نے شریف کو شریف کے لیے استعمال کیا، حقیر کو حقیر کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح اگر آپ مسجد میں آئے، اس بات کا خیال رکھا کہ ہم کو پہلے داہنا قدم رکھنا ہے، ظاہر داہنے قدم کو آپ نے رکھا، تو مسجد میں آنا یہ شرافت کا کام ہے، بزرگی کا کام ہے، نیک کام ہے۔ تو آپ مسجد میں آئے، جب نے جایا اور مسجد میں آنے کے بعد پہلے بائیں قدم کو رکھا، آپ نے دائیں قدم کو رکھا، تو شریف کے لیے آپ نے شریف کو استعمال کیا، مگر مسجد سے جانا کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، بلکہ حقیر کام ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بائیں کام۔ قرآن فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، تو لہذا اللہ نے جو نعمت دیا ہے شکریہ ادا کرو۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہم آپ کو صرف نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، صرف نعمت کا، پوری کا پورے طور پر شکریہ ادا نہیں کر پاتے، مگر اللہ والے نیک صالحین یہ صرف نعمت کا نہیں، مصیبت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ والے صرف نعمت کا نہیں بلکہ وہ زحمت کا بھی، پریشانی کا بھی، مصیبت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں مصیبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی زحمت نہیں جس میں خوبی نہ ہو۔ ہر مصیبت میں خوبی ہے، ہر پریشانی میں خوبی ہے، ہر زحمت میں خوبی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اور آپ کو سمجھ میں بات نہ آئے، یہ دوسری بات ہے، ورنہ ہر مصیبت میں خوبی ہے۔ اس لیے اللہ ہمارے جو نیک بندے ہوں گے اللہ کے، وہ نعمت ہی نہیں زحمت کا بھی شکریہ ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ
چوری ہو گیا، مال چوری ہو گیا۔ فرمایا کہ مال چوری ہو گیا کہاں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس کا مال ضائع نہ ہو، سنیے آپ، جس کا مال ضائع نہ ہو اور جو کوئی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا مال ضائع نہ ہو اور جو کسی پریشانی میں مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی نعمت کا، اللہ کے انعام کا وہ مستحق نہیں ہے، ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ثواب کا، انعام کا مستحق نہیں تو کوئی خوبی نہیں۔ اس لیے اللہ والے جانتے ہیں کہ نعمت کا شکریہ ہے، مصیبت کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس ہے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ہم سنیں گے، آپ سنیں گے تو روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، نہیں روئے نہیں، بلکہ کیا کہا؟ ایک حصہ کھلا تھا، ڈھک گیا، ایک حصہ کھلا تھا، ڈھک گیا۔ ظاہر بیٹی ہے، ڈھکنے کی چیز ہے، ڈھکنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ ایک حصہ کھلا تھا، ڈھک گیا، اور پھر فرماتے ہیں کیا کہ خرچ بھی بچ گیا، خرچ بھی بچ گیا۔ دیکھیں ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا غور دیکھیں، ان کی فکر دیکھیں، کب کیا کریں؟ ایک حصہ کھلا تھا، ظاہر پردہ ہم کو کرانا ضروری تھا، تو حصہ ڈھک گیا۔ جب وفاتی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اب ڈھکنا نہیں ہے، اور پھر خرچ بھی بچ گیا۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ گئے 2 رکعت نماز ادا کیا۔ کیوں نماز ادا کیا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر بھی کر لیا، 2 رکعت نماز ادا کر کے قرآن کا حکم عمل ہی کر لیا کہ اللہ فرماتا ہے مصیبت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر بھی کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہ اللہ والے ظاہر ہے کہ جو مصیبت میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اس لیے حاضرین سامعین، میں بھی کروں گا کہ آپ کو اللہ نے نعمت دیا ہے تو شکریہ ادا ضرور کیے۔ اب کوئی شخص، میں نے بتایا کہ نعمت سے خالی نہیں ہے، ہر شخص کے پاس کچھ نعمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بار بار اس بات کو کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری قوم بالکل بے فکر ہو جائے۔ ایسے حالات ہندوستان کے دیکھ رہے ہیں، روز کتنے خراب حالات ہیں، اور ہم بے فکر بنے۔ ہم اگر سدھر جائیں، سمجھ جائیں کون سی طاقت ہے جو مسلمان کو ختم کر دے، کون سی طاقت ہے جو اسلام کو ختم کر دے، کوئی طاقت نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ وقتی طور پر جو پریشانی ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے جو معزز کے زمانے میں صاحب امام ہم ہوئے خوار تاریخ کے پورا۔ اس لیے میں کہتا ہوں حالات دیکھیں، کب کہاں کس کی موت آ جائے، دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی ٹھیک نہیں ہے، ایسے بھی موت آ جائے اور آپ کو کہاں کون مار دے۔ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات میں ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکیے، سجدہ کیجیے، نماز پڑھیے، نماز کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اے مولا تو بڑا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، عزت کی زندگی مسلمانوں کو دے دے۔ یقیناً وہ بہت بڑا ہے، آپ کے گرانے کو، آپ کے رونے کو، آپ کے استغاثہ کو، آپ کے دائرے رونے کو ضرور سنے گا، مدد فرمائے گا، پھر آپ کو عزت کی زندگی ملے گی۔ مگر یہ تباہی اور پریشانی صرف اسی لیے ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مسلمان تو بہت ہیں ہندوستان میں، کسی نے ہم سے کہا تھا اسلام نہیں، اسلام نہیں۔ دوسرے ملک میں کہا مسلمان تو کم ہے مگر اسلام بہت۔ آپ سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے دوسری جگہوں اذان ہوئی مسجد بھر جاتی ہے، مسجد بھر جاتی ہے،
یہاں کیا ہے، جمعہ 8 دن کے نمازی ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی ٹھنڈک ہے، تو اب آ رہے ہیں۔ کب آ رہے ہیں؟ بہت سے تو خطبہ شروع ہونے پر آتے ہیں، اچھے اچھے لوگ خطبہ شروع ہونے پر آتے ہیں، حیرت کرتے ہیں، جمعہ آتے ہیں مسجد، اور پھر ہفتے میں ایک دن وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو۔ بعض بات کو تو میں نے دیکھا کہ خطبہ کے بعد جیسا کہ بہت آ رہے ہیں خطبہ، اس میں یہ نہیں کہوں گا ہم بھی ہیں آپ بھی، افسوس تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی ہیں، یہ بڑا افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ ہمارے بڑے سدھر جائیں، ہم سدھر جائیں، قوم سدھر جائے گی، عوام سدھر جائے گی، ہم بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سنبھالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر